فرانس انڈیا کے جو شفیق بھائی ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام کے اندر دیر راست تشریف لائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ ہم نے ان کو مدعو نہیں کیا، انہوں نے قرآن کریم کی نسبت پر از خود انہوں نے یہاں پر حاضری لگائی ہے، جو کہ ہمارے قاری صاحب نے بتایا، قاری رضوان احمد صاحب پریاگی جو انجمن محبان کے سربراہ ہیں، ان کے سربرستی اور نگرانی میں ہم سب کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ کورونا جو وبائی مرض تھا، وہ وبائی مرض دو سالوں سے ہم نے اس پروگرام کو مؤخر کیا تھا، اس لیے کہ اس میں جمع بندی کے اوپر پابندی تھی، اس لیے ہم نے 2 سال تک کے انتظار کیا، لیکن ہمارے بہت سارے عزیز و اقربا خصوصاً حفاظ علماء مدارس کے مکاتب کے نظماء ہم لوگوں سے رابطہ رکھے، کیا پروگرام ہونا چاہیے، پروگرام کیوں نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم نے تھوڑا سا حالات کے اعتبار سے اس کو 2 سال مؤخر کیا، لیکن ان سال الحمدللہ اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم 15واں عظیم الشان عال مالیگاؤں مسابقہ حفظ قرآن کریم منعقد کر رہے ہیں اور منعقد کرنے میں کامیاب رہے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس انجمن کے بانی حضرت حافظ خورشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی قربانیاں رہی ہے، اور انہوں نے قرآن کریم کے پیش نظر بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ ان کی خدمات کے اندر ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ انجمن کے ذریعے ہر سال مسابقے کا انعقاد، میں سمجھتا ہوں شہر مالیگاؤں میں شہری اعتبار سے سب سے پہلا مسابقہ حافظ صاحب نے ہی اس کی بنیاد رکھی ہے، اور ہم اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں اس مسابقے کے انعقاد پر شہر والوں کے بڑے تعاون کے ذریعے سے مسابقہ منعقد ہوتا ہے، ہم ان کے بھی بڑے شکر گزار ہیں، اور ان کے لیے ان کے حق میں دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے تجارتوں کے اندر خوب اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اور ان کو ایسے کاموں کے اندر لگائے رکھے۔ ہمارا اس پروگرام کا، اس مسابقے کا عظیم مقصد یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو طلبہ ہیں وہ قرآن کریم کو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ پختہ حافظ قرآن بنے، اور ان کے اندر اتنی استعداد اور قابلیت بن جائے کہ وہ لوگ قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھیں اور سنائیں، اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، اور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمارا مقصد یہ ہے۔ اور اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ ان سال پورے شہر کے مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ سے 107 طلبہ نے حصہ لیا ہے، اور یہ طلبہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے مدرسوں کے اندر پہلے داخلی مسابقے کے اندر انہوں نے نمبرات حاصل کیا، وہاں سے سلیکٹڈ ہوئے، جب وہ سلیکٹ ہوئے وہاں پر تو سلیکٹڈ طلبہ کو انجمن کے اس پروگرام کے اندر بھیجا گیا، اور الحمدللہ یہ مسابقہ بڑی کامیابی اور کامرانی سے جاری و ساری ہے۔ اب انشاءاللہ یہ پہلی نشست تھی جس کے اندر فرع اول 1 تا 10 پارہ اور فرع ثانی 1 تا 20 پارہ ابھی جاری ہے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد متصلاً جو پروگرام منعقد ہوگا وہ فرع ثالث کا ہوگا، جو مکمل قرآن کریم کی فرع ہے، اس میں بھی الحمدللہ 30 سے 32 طلبہ حصہ لیے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں لائیو ان سے کہیں سے بھی سوال جواب کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں جو اول، دوم، سوم، چہارم، 10 ٹاپ 10 جو آئیں گے تو ان کو نمایاں انعامات سے نوازا جائے گا، اسی طرح ہر فرع کے اندر، اور بقیہ تمام جو حصہ لینے والے طلبہ ہیں ان کو اعزازی انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس لیے ہم ناظرین سے اور دیگر لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ جو عشاء کی نماز کے بعد متصل جو پروگرام ہونے والا ہے اس میں ضرور شرکت کریں۔ اس میں شہر عزیز کے نامور عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی، مولانا جمال عارف صاحب ندوی اور دیگر حضرات علماء کرام اور مدارس اور مکاتب کے شیوخ الحدیث اور نظماء صدور سب تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے ہم شہریان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں ضرور بضرور شریک ہو، اور عوام الناس سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ پروگرام کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر وہ یہاں تشریف لائے۔ اور اس سال جو پروگرام ہم نے منعقد کیا ہے 1 تا 10 پارہ اور 1 تا 20 پارہ، یہ پورے کورونا کے اندر وفات شدگان، اس میں خصوصاً علماء بلا تفریق مسلک ہم نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے کہ یہ تمام جو طلبہ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کو پڑھا ہے اور اس کو بار بار سنا ہے، رٹایا گیا ہے، تو یہ تمام جو چیزیں یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہو، اور ہمارے اسلاف کی طرف اس کو پروگرام کو موڑا جاتا ہے، اسلاف کی طرف اس پروگرام کو کیا جاتا ہے
تاکہ ان کی نمایاں کارکردگی بھی ہماری نئی نسل تک کے پہنچے. یہ دوسرا ہمارا پروگرام کا مقصد ہے. میں دوبارہ ماس انڈیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا یہ عظیم الشان 15واں آل مالیگاؤں مسابقۃ القرآن پورے شہر کے تمام حفظوں کے بچوں کا مسابقہ گربیت کی مسجد میں الحمدللہ ہو رہا ہے. اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے شہر کے بچے قرآن مجید کو پختہ یاد کریں اور بہترین حرمین شریفین میں جس طرح قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے ہمارے بچے بھی اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنے. اسی نیک جذبے کے ساتھ الحمدللہ انجمن محبان مسابقہ حفظ قرآن لگاتار آج 15ویں مرتبہ یہ عظیم الشان گربیت کی مسجد میں مسابقہ چالو ہے اور اس کے بہت اچھے اثرات پورے شہر پر پڑ رہے ہیں. اس کا اثر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے 12 سال کے، 13 سال کے، 15 سال کے اتنی قرآن مجید کی محنت کرتے ہیں کہ ایک ایک بیٹھک میں الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن مجید سناتے ہیں. یہ ہمارے شہر کے لیے اور عموماً تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے بہت سعادت کی بات ہے. اسی پر محنت کریں گے اور تو ہماری نجات ہوگی. قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارا دستور حیات ہے. اسی کی ہم محنت کریں گے اور مرتے دم تک اس کی ہم محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ قرآن کی خوب نشر و اشاعت ہو. یہی نیک مقصد کے ساتھ ہم یہ پروگرام یہاں پر کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنائے. ہمارے بہت سارے شہر کے معاونین اس میں ہمارا تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ایمان میں سب حفاظت فرمائے اور تمام لوگوں کی جو تو نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم العلم من بعد ما جاءهم إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاسجد إذ أمرت قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها.
درجات من نشاء